بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سردیوں کی ایک ٹھٹرتی ہوئی شام کا ذکر ہے۔ ایک نوجوان کمبل اوڑھے چلا جا رہا ہے۔ ایک خستہ حال بوڑھا تیز سے آگے بڑھتا ہے اور سردی کی شکایت کرتے ہوئے اللہ کے نام پر امداد چاہتا ہے۔ نوجوان ایک نظر میں بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے۔ آنکھوں کے کونے بھیگنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو بہہ نکلے، وہ جلدی سے اپنا کمبل اتارتا ہے اور بوڑھے کو دے دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی جسے اس غیر معمولی سلوک کی توقع نہ تھی، اس فیاضی کو مذاق سمجھتا ہے اور انکساری سے کمبل لٹانے لگتا ہے، لیکن اس نوجوان کی پیار میں ڈوبی ہوئی آواز اور محبت پر اسرار اسے یقین دلا دیتا ہے اور وہ کمبل اوڑھے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ دوسروں کی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والا یہ نوجوان، جس نے سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کمبل ایک ضرورت مند کو دے دیا تھا، کیپٹن راجہ محمد سرور خان شہید تھا۔ وہی کیپٹن سرور جو ساری عمر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وطن کو ضرورت پڑی تو اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اور نشان حیدر کا اعزاز پایا۔ کیپٹن سرور شہید کی جرأت مندانہ اور خوبصورت زندگی میں جانے سے پہلے ہم نئے مہمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے کہتے ہیں عتیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عتیق ٹیوب۔ والد کا نام راجہ محمد حیات خان تھا، جو فوج میں حوالدار کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کے 4 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ کیپٹن سرور شہید سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ راجہ محمد مرزا خان سب سے بڑے تھے، وہ بھی فوج میں بھرتی ہوئے۔ جب ریٹائر ہوئے تو اس وقت وہ میجر کی پوسٹ پر تھے۔ دوسرے بھائی محمد سردار خان تھے، یہ بھی فوج میں حوالدار تھے۔ تیسرے بھائی راجہ محمد افسر خان تھے، یہ فوج میں بھرتی تو نہ ہوئے لیکن اپنی زمین میں کاشتکاری کرتے رہے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید 10 نومبر 1910 کو موضوع سنگوری تحصیل گوجر خان ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ کیپٹن سرور جس روز پیدا ہوئے وہ عید کا دن تھا اور پوری عالم اسلام میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے جس روز آپ کی شہادت ہوئی وہ عید کا اگلا دن تھا۔ جب آپ کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ کے والد انہیں اپنے ہمراہ چک نمبر 229 ضلع لائل پور لے گئے، جہاں آپ نے مقامی اسکول سے 5ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ بچپن ہی سے آپ بہت ذہین تھے، ہر کلاس میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرتے۔ 1925 میں تاندلیاں والا ضلع لائل پور مڈل اسکول سے مڈل کا امتحان پاس کیا اور بعد ازاں لائل پور آ گئے۔ 1927 میں 17 سال کی عمر میں اسلامیہ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور اول پوزیشن حاصل کی۔ کیپٹن سرور کی شادی اپنے ہی خاندان کی نیک دل اور نیک سیرت خاتون محترمہ کرم جان سے ان کے آبائی گاؤں سنگوری میں 15 مارچ 1936 کو ہوئی۔ یہ تقریب اسلامی روایات کے عین مطابق بہت سادگی سے منائی گئی۔ کیپٹن کی بیوی انتہائی پرہیزگار خاتون تھی، پردے کی سخت پابند تھی، یہاں تک کہ جب 27 اکتوبر 1959 کو اس وقت کے صدر محمد ایوب خان مرحوم سے نشان حیدر وصول کیا تو برقع پہنا ہوا تھا۔ راجہ محمد سرور شہید کا گھرانہ فوجی گھرانہ تھا۔ خاندان کے کئی افراد فوج میں ملازمت کر رہے تھے، چنانچہ بچپن ہی سے انہیں بھی فوج میں شمولیت کا شوق تھا۔ حالانکہ ان کے بھائیوں کی خواہش تھی کہ وہ فوج میں گارڈ کی حیثیت سے کام کرتے، لیکن کیپٹن صاحب کا شوق جنون کی حد تک تھا اور یہی شوق انہیں فوج میں لے آیا۔ یہ 1929 کا ذکر ہے، بہار کا موسم تھا۔ انہی دنوں پنڈی میں فوج کی بھرتی جاری تھی، چنانچہ وہ سلیکشن بورڈ کے سامنے پیش ہو گئے اور ایک سپاہی کی حیثیت سے بلوچ رجمنٹ میں بھرتی ہو گئے۔ سب سے پہلا کورس اولڈ بلوچ سینٹر کراچی میں کیا اور 1930-31 میں شمالی مغربی سرحدی صوبے کی مہم میں خدمات انجام دی۔ یہ بلوچ رجمنٹ کی 2nd بٹالین تھی جو آج کل 7ویں کہلاتی ہے۔ کیپٹن سرور شہید اس رجمنٹ میں 1941 تک سپاہی اور حوالدار کے عہدوں پر فائز رہ کر اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہے۔
उस वक्त उनका शुमार नॉन कमीशन अफसरों में होता था जिन्होंने ड्राइविंग और नस्म नस्ल का कोर्स मुकम्मल किया था। 1941 में इन्हें रॉयल इंडियन आर्मी जूनियर कमीशन ऑफिसर की हैसियत से मुंतखब कर लिया गया। इनकी जहानत और आला कारकर्दगी बना पर रॉयल इंडियन सर्विस को के VCO स्कूल में बतौर इंस्ट्रक्टर मुतय्यन कर दिया गया, जहाँ वो बहुत थोड़े अरसे में तरक्की करते हुए सूबेदार के ओहदे पर पहुंच गए। बहैसियत इंस्ट्रक्टर इनका किरदार मिसाली और काबिल तकलीद था। हर काम अपने मुकर्रर वक्त पर सर अंजाम देते और क्लास बड़ी मेहनत और जाफशानी से पढ़ाते। यही वजह थी कि इनकी क्लास हमेशा अव्वल आती और आला कारकर्दगी का इनाम हासिल करती। कैप्टन सरवर 1942 को हंगामी कमीशन के लिए मुंतखब कर लिए गए। तरबीती कोर्स की तकमील के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हासिल किया और 19 मार्च 1944 को सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिए गए। अपनी मेहनत और लगन की बिना पर 27 अप्रैल 1944 को लेफ्टिनेंट हो गए। दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर 1945 में सरवर शहीद को 1 बटालियन में तब्दील कर दिया गया, जहां से 15 मार्च 1946 को 3 पंजाब रेजिमेंट में मुंतकिल किया गया। 3 पंजाब रेजिमेंट में अगस्त 1946 तक ममूर रहे। उसके बाद इन्हें 4 माह तक 1st पंजाब रेजिमेंट में रखा गया और 30 दिसंबर 1946 को 2nd पंजाब रेजिमेंट में तैनात हो गए। इनकी फर्शनासी और आला इक़दामात के सिले में 1 फरवरी 1947 को इन्हें फुल कैप्टन बना दिया। जब हमारा पाकिस्तान मारज वजूद में आया, सरवर शहीद इसी रेजिमेंट से मुंसलिक थे। जुलाई 1948 का जिक्र है कि दुश्मन ने कश्मीर में एक अहम मकाम पर कब्जा करके अपने मजबूत मोर्चे बना लिए और अब इसका इरादा पेशकदमी का था। अमन के इस गारत घर का मुंह तोड़ने के लिए 2 पंजाब रेजिमेंट को कश्मीर में जाने के अहकाम जारी किए गए। सरवर शहीद इस वक्त जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में सिग्नल कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे थे। आपकी ट्रेनिंग अभी अधूरी थी। आपके रेजिमेंट के जवान जब कश्मीर के लिए रुखसत हुए तो सरवर शहीद मचल उठे, लेकिन ट्रेनिंग की तकमील तक आपको वहीं रुकना था। चुनांचे जो ही ट्रेनिंग खत्म हुई, आपने यूनिट में शमूलियत की दरख्वास्त दे दी, जिसके जवाब में इन्हें GHQE में अपने फराइज अदा करने को कहा गया। कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शहादत इन्हें एक पल चैन नहीं लेने दे रहा था। लिहाजा वो अपने बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, सर, मैं चाहता हूं कि मैं अपने यूनिट में शामिल होकर कश्मीरी भाइयों को जुल्म और सितम से निजात दिलाऊं, दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करूं। मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता, जबकि मेरे भाई जुल्म का मुकाबला करने के लिए यहाँ से जा चुके हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने जब ये सुना तो बहुत मुतासर हुए। फिर वो कैप्टन सरवर शहीद की आंखों में वो चमक भी देख चुके थे जो किसी गैर मामूली वाक़े के रूप पजीर होने की निशानदेही कर रही थी। चुनांचे ने फौरन महाज पर जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही इनका चेहरा मुसर्रत से खिल उठा और वो अजीजों से मिलने के लिए अपने गांव रवाना हो गए। सबसे पहले अपने उस्ताद जिनसे इन्हें बेपनाह अकीदत थी उनके पास गए और महाज पर जाने की खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि वो इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इन्हें शहादत का मर्तबा नसीब करे। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और दुआएं हासिल की। कैप्टन सरवर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पर गाँव आए थे। इन दिनों रमज़ान का मुबारक महीना था। अगले रोज आप सुबह हस्बे मबूल नमाज और तलावत से फारग होकर बच्चों के पास गए जो गहरी नींद सो रहे थे। कैप्टन साहब ने इन्हें प्यार किया और अपनी बीवी से बोले, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर उसने चाहा तो मैं कामयाब और कामरान लौटूंगा। अगर उसने शहादत का रुतबा दिया तो ये इसकी अनायत होगी। मेरे बाद तुम इन बच्चों का ख्याल रखना और इनके साथ हंसी खुशी रहना। इसके बाद आप घर के एक एक फर्द से मिले। गांव के बेशुमार लोग आपके घर में इकट्ठे हो गए थे, हर एक से मुस्कुराते हुए मिलते। फिर वो मुंद्रा स्टेशन पर आए तो भी गांव के बेशुमार लोग इन्हें अलविदा कहने के लिए आए हुए थे। जाते हुए आपने इन्हें दुआ मांगने को कहा कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे और शहादत का मर्तबा अदा करे। यहाँ से रुखसत होकर कैप्टन सरवर शहीद मरी में अपने यूनिट से जा मिले। वहाँ इन्हें सिग्नल ऑफिसर की हैसियत से सिग्नलिंग का काम सौंप दिया गया। कश्मीर जन्नत नज़ीर पर दुश्मन ने अपनी नापाक सरगर्मियां शुरू कर रखी थी। उड़ी के मुकाम पर एक बुलंद पहाड़ी पर दुश्मन का कब्जा था, जहां से वो न सिर्फ पाक फौज की नकलो हरकत से आगाह रहता था बल्कि मुजाहिदों की हर कोशिश रायगा जा रही थी। पाक फौज के लिए यह बात लाजमी थी कि दुश्मन को इस पहाड़ी से हटाया जाए। इस नाजुक सूरत हाल को महसूस करते हुए कमांडर ने नौजवानों को इकट्ठा किया और किसी ऐसे नौजवान को इस कंपनी की कमान संभालने की दावत दी जो इस महम को सर कर सकता हो और दुश्मन को तहस नहस करने की सलाहियत रखता हो। कमांडर की इस बात पर खामोशी सी छा गई। वो समझा कि सभी मायूस हो चुके हैं। अचानक एक जवान आगे बढ़ा जिसके फौजी सल्यूट की धमक यकीनन दुश्मन ने भी महसूस की होगी। इस नौजवान ने इस काम का बेड़ा उठाने का अहद किया। ये नौजवान हमारी इस दास्तान के हीरो कैप्टन सरवर शहीद थे।
افسر بالا نے ایک نظر سرور شہید کو دیکھا، ان کی عزم و ہمت اور جذبہ جہاز سے متاثر ہو کر یہ ذمہ داری نے سونپ دی۔ اس ذمہ داری کے ملتے ہی کیپٹن سرور شہید کا جذبہ شہادت انگڑائیاں لینے لگا۔ وہ بار بار بے تبانہ نظروں سے آسمان کی جانب دیکھتے اور اس وقت کا انتظار کرتے جب انہیں دشمن سے نامردز آزما ہو کر اسے کیفر کردار تک پہنچانا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جس کا کیپٹن سرور کو مدتوں سے انتظار تھا۔ یہ 27 جولائی 1947 کا ذکر ہے۔ صبح کاظم نمودار ہوا چاہتی تھی، فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تقریباً 3:30 کا وقت تھا اور پروگرام کے مطابق کیپٹن سرور شہید کی بٹالین نے دشمن کو پسپا کرنا تھا۔ رات کی تاریکی، دشوار گزار راستہ اور اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کا مقابلہ عقل دنگ تھی، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حربے جواب دے گئے تو جذبے رہنما بن گئے اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن کا فلسفہ ایک بار پھر زندہ جاوید حقیقت بن گیا۔ کیپٹن سرور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایڈوانس کرنے لگا۔ مکار دشمن پہلے ہی سے پوری طرح ہوشیار تھا، چنانچہ اس نے مجاہدوں پر مشین گنوں اور توپوں سے گولوں کی بارش شروع کر دی۔ حق و باطل کا یہ مقابلہ پورے جوبن پر تھا۔ مجاہدین ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بڑھ بڑھ کر دشمن کی خندقوں اور مورچوں پر بم برسا رہے تھے۔ اب دونوں طرف سے باقاعدہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ محاذ کی صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ دشمن ایک محفوظ پہاڑی پر ڈیرا ڈالے مجاہدین کے سروں پر اپنے مورچوں میں محفوظ بیٹھا تھا اور مجاہدین ایک خطرناک پہاڑی پر چڑھائی کر رہے تھے۔ کیپٹن سرور شہید عجیب جوش و دیوانگی میں دشمن پر بم برساتے ہوئے اپنے پلاٹون کی قیادت کر رہے تھے۔ آپ کا جوش و خروش اور مجاہدین کے ساتھ سینہ بسینہ لڑنا ساتھوں کی ہمت افزائی کا موجب بن گیا تھا اور خود مجاہدین ایک ایسی چٹان بن گئے تھے جسے تسخیر کرنا دشمن کے بس میں نہ تھا۔ کیپٹن سرور جب ساتھیوں کی طرف دیکھتے تو ان کے جمع ارادے جسم و جان کو نئی تقویت پہنچاتے اور کیپٹن صاحب ساتھیوں آگے بڑھو کے نعرے لگانے لگتے۔ دشمن کی جوابی کارروائی جاری تھی کہ اچانک اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی۔ فضا کو چیمتی ہوئی یہ آواز کیپٹن صاحب کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ یہ آواز پلاٹون کے برین گنز فرمان علی کی لگی تھی۔ وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ کیپٹن سرور نے ان کی طرف دیکھا تو فرمان شہید کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو ان سے کہہ رہی تھی ہم محبت کی راہ میں کامیاب و کامران رہے، اب تمہاری باری ہے۔ اس دوران دشمن کا حملہ شدید ہو چکا تھا، کئی مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے تھے، لیکن جو مجاہدین کی تعداد میں کمی آ رہی تھی ویسے ان کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ کیپٹن سرور نے گن کو سنبھالا اور جنہوں نے عشق میں دشمن پر گولی کی بچھاڑ کر دی۔ دشمن کے آدمی کیپٹن صاحب کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے اور خود سرور شہید گولیاں برساتے ہوئے بہت آگے نکل گئے۔ اب دشمن کا مورچہ صرف 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس موقع پر اچانک یہ انکشاف ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کر لیا تھا۔ تاروں کو یہ حصار ابھی بنا تھا کیونکہ کل رات اس حصار کے بننے کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ کیپٹن سرور شہید اس نازک اور غیر متوقع صورتحال سے بالکل پریشان نہ ہوئے اور برابر دشمن پر فائرنگ کرتے رہے۔ دشمن نے جب ان کو ساتھیوں سے اکیلے اور تنہا لڑتے دیکھا تو سمجھ گیا کیونکہ ان کا انداز اپنے ساتھیوں سے جدا تھا۔ ان کی گولیاں دشمن کو مسلسل زمین بوس کر رہی تھی۔ دشمن نے اپنے گولہ بارود کا رخ کیپٹن سرور شہید کی طرف کر دیا۔ خود سرور شہید نے دشمنوں کی فوج میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس وقت ایک سنسناتی ہوئی گولی کیپٹن سرور شہید کے دائیں شانے میں لگی، جسم سے کھولتا ہوا خون راہ پاتے ہی تیز سے نکلنے لگا۔ وقت کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ اس خون کو بہنے دیا جائے، ویسے بھی زخم کی تکلیف سے زیادہ دشمن کو مٹانے کا خیال غالب تھا۔ کیپٹن سرور شہید مرہم پٹی سے بے نیاز خون میں لت پت پیش قدمی کرتے رہے۔ ساتھیوں نے جب آپ کو زخمی دیکھا تو پریشان ہونے لگے۔ اچانک کیپٹن صاحب کی آواز گونجی، ساتھیوں آگے بڑھو، منزل قریب ہے۔ مجاہدین نے محسوس کیا کہ یہ آواز پہلے سے زیادہ بلند، جوشیلی اور طاقتور ہے۔ اس آواز نے سورہ اسرافیل کا سا کام کیا جس کے ساتھ ہی کائنات میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ پاکستانی جوانوں کی فائرنگ نے دشمن کو ہراساں کر دیا تھا۔ کیپٹن سرور شہید بڑھتے بڑھتے خاردار بار کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ اسی دوران آپ کا ایک اور گن چند ساتھی آپ کے ساتھ آ ملے۔ کیپٹن سرور شہید کے جسم سے کافی خون نکل چکا تھا لیکن وہ تار کاٹنے میں مصروف تھے۔ اب دشمنوں کی ساری توجہ کیپٹن سرور کی جانب تھی جو جان کی پرواہ کیے بغیر تاریں کاٹ کر ساتھیوں کے لیے راستے کی یہ آخری دشواری بھی دور کر دینا چاہتے تھے۔ اچانک دشمن کی ایک گولی ان کی طرف آئی اور ان کا سینہ چھلنی کرتے ہوئے نکل گئی۔ آپ کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے وہ جام شہادت سے مسرور ہوئے ہوں۔
مجاہدین نے جب اپنے کمانڈر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس غصے میں انہوں نے دشمن پر ایسی کاری ضربیں لگائی کہ وہ مورچہ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح کا نور جب چاروں طرف پھیلا تو پہاڑی پر پاک فوج کا حلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ چڑھتے سورج کی کرنیں کیپٹن سرور کے جستے خاکی کو غسل دے رہی تھی۔ اوڑی کا محاذ مسلمان جیت چکے تھے، ظلم کی تاریکی چھٹ گئی تھی اور امن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ کشمیر کا ذرہ ذرہ شاداب فرہاں اپنے حقداروں کو سلام کر رہا تھا اور سرزمین تل پترا کے مقام پر کیپٹن سرور شہید کو سپرد خاک کر دیا۔ یہ منگل کا دن تھا اور 27 جولائی 1948 کی تاریخ تھی۔ اس فتح کی خبر جب پاکستانی عوام کو ملی تو ان میں خوشی اور مسرت کی لہر سے دوڑ گئی۔ کیپٹن سرور شہید کے کارناموں پر سرفرت عقیدت سے اپنے آپ ہی جھکنے لگے۔ اس وقت کے صدر پاکستان میجر جنرل اسکندر مرزا نے کیپٹن سرور شہید کے اس عظیم الشان کارنامے کے اعتراف میں انہیں نشان حیدر سے نوازنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اسکندر مرزا نے 23 مارچ 1957 کو یوم جمہوریہ پاکستان کے موقع پر کیا، لیکن یہ اعزاز 27 اکتوبر 1959 کی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے انقلاب کی پہلی سالگرہ پر دیا۔ یہ تقریب راول پنڈی میں منعقد کی گئی جہاں کیپٹن سرور شہید کے کارناموں کا ذکر کیا گیا اور ان کی بیگم کرم جان کو کیپٹن سرور شہید کا نشان حیدر ملا۔ پاکستان میں یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا اعزاز تھا۔